محترم ناظرین سامعین، اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ اس ناول کو فل ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ شکریہ۔ مگر ماہرین اور بارش دونوں کے ارادے آج پہاڑ کی طرح مضبوط تھے۔ بارش نے بھی برسنے میں شدت دکھائی اور ماہرین بھی اس بالکنی میں کھڑی بھیگنے لگی۔ فہد کمرے میں ہی نزدیک بیٹھا اپنی بہن کے پورے ہوئے شوق حسن کر رہا تھا۔ ماہرین مکمل بھیگ کر رات کی رانی لگ رہی تھی اور ساتھ اس کا سارا بھیگا بدن فہد کی نظروں کے سامنے تقریباً عیاں تھا۔ کچھ دیر بعد جب ماہرین نے فہد کو بھی اپنے ساتھ وہاں کھینچ لیا تو فہد اور ماہرین ایک ساتھ اس بارش میں بھیگنے لگے۔ بارش نہ جانے کب رکتی، لیکن اب ٹھنڈی ہوا سے ان کے جسم ٹھنڈنے لگے تھے اور ماہرین تو فہد کے سامنے تقریباً عیاں تھی۔ فہد اور ماہرین دونوں ہی بہک رہے تھے۔ آج طوفان کا صرف موسم ہی نہیں آیا تھا بلکہ جذبات میں بھی آ رہا تھا۔ ہنستے کھیلتے دونوں بہن بھائی بارش کو چھوڑ کر کمرے میں آ گئے اور آتے ہی اپنے جسموں کو خشک کرنے لگے۔ فہد کے کپڑے تو اوپر موجود تھے لیکن ماہرین یہ سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ اس کے کپڑے نیچے امی کے کپڑوں کے ساتھ پڑے ہیں اور اس ٹائم جا کر کپڑے ڈھونڈنے سے ایک تو امی جاگ جائے گی اور دوسرا وہ اس بچکانہ حرکت پر ناراض بھی ہوگی۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ ماہرین فہد ہی کے کوئی ٹراؤزر شرٹ پہن کر سوئے گی اور اپنے کپڑوں کو پھیلا دے گی تاکہ وہ صبح تک سوکھ جائیں، جن کو وہ صبح پہن کر نیچے چلی جائے گی۔ یہی ایک محفوظ و مناسب طریقہ تھا۔ دونوں نے کپڑے تبدیل کر لیے اور جب ماہرین فہد کی کھلی شرٹ میں بنا فہد کے سامنے آئی تو اس کی سردی سے اکڑے ہوئے تنے ہوئے جسم کی گلائیوں کے خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ ماہرین بڑے ہی بے باکی انداز میں اپنے کپڑے کو نچوڑ کر پھیلانے لگی اور شلوار قمیض کو بھی سکھانے کے لیے پھیلا دیا۔ فہد یہ نظارہ دیکھتے ہوئے بہت نروس ہو رہا تھا۔ ماہرین نروس ہوئے اپنے بھائی کے جذبات کو سمجھ سکتی تھی۔ اپنے بالوں کو تولیے سے اچھی طرح خشک کر کے اپنے آپ کو چادر سے لپیٹ کر بستر پر جا لیٹ گئی۔ فہد بھی فیصلے پر بیٹھا حالات کے مطابق ڈھلنا چاہ رہا تھا۔ بارش ابھی بھی اسی آف و تاب سے برس رہی تھی۔ بادلوں کی گرج چمک اور بالکنی سے آتی ہوئی نرم اور ٹھنڈی ہوا ایک عجیب ہی لطف دے آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ماہرین نے فہد کو بستر میں آنے کا کہا اور فہد اپنے بستر میں لیٹ گیا اور ماہرین اس کے برابر میں آ کر لیٹ گئی۔ ماہرین کا جسم شرٹ میں ابھرے کی بناوٹ واضح دکھائی دے رہا تھی اور فہد یہ سب دیکھتا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منظر کو اگنور کر رہا تھا، لیکن کب تک کرتا۔ ماہرین نے فہد کو گلے لگا کر سونے کی کوشش کی اور دونوں بہن بھائی رات کے اگلے پہر نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔ بارش برستی رہی اور موسم میں خانگی بڑھ رہی تھی اور رات کو دونوں گرم جسم جب موسم کی سردی سے ٹھنڈے پڑنے لگے تو نیند ہی میں ایک دوسرے سے چپکنے لگے۔ فہد کی آنکھ نہ جانے کس پیر کھلی۔ بارش ابھی بھی پڑ رہی تھی اور دن ہلکا ہلکا چڑھ چکا تھا۔ ماہرین اور فہد ایک دوسرے کو گلے لگائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے ہونٹ ایک دوسرے کے قریب پاس تھے۔ فہد کی گاڑی کا اسٹیئرنگ تنا ہوا اپنی بہن کی ٹانگوں میں گھس رہا تھا اور اس کا پہنی شرٹ سے آزاد تھا۔ فہد نیند سے بیدار اپنے جذبات کو قابو نہ کر سکا اور اس نے اپنی بہن کے لبوں سے لب ملا کر پیار کا بوسہ دے دیا۔ اس کے لیے اس قدر نرالا احساس تھا کہ وہ اپنے ہونٹ اپنی بہن کے ہونٹوں سے جوڑ لیتا۔ سانسوں کی گرمی کا احساس دونوں کو بچکنا کر رہا تھا، بے چین کر رہا تھا اور کچھ لمحے بعد آدھی سوئی ہوئی جاگی ماہرین نے فہد کے ہونٹوں کو چومنا شروع کر دیا۔
دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے ہونٹ چومنے لگے اور اب جسم ایک دوسرے کا ساتھ مل مل کر رگڑنے لگے۔ اب دونوں بند آنکھوں سے بیدار بہکاؤ کی انتہا پہ ایک دوسرے کو چومنے میں لگے ہوئے تھے۔ فہد کا ہاتھ مہرین کی شرٹ سے ہوتا ہوا اس کے جسم پہ چل گیا۔ فہد بڑی نرمی سے جسم کو مسلنے لگا۔ مہرین کی نرم جلد مخمل سے بھی ملائم تھی۔ مہرین کا ایک ہاتھ فہد کے سر و بالوں میں گھوم رہا تھا اور ایسے ہی کرتے کرتے مہرین کے شرٹ کے دونوں بٹن آزاد فہد کی گرفت میں تھے۔ مہرین اس قدر بہک چکی تھی وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور وہ اب فہد کے اوپر آ کر اس کو پیار کر رہی تھی۔ فہد نیچے سے مہرین کے جسم کو سہلاتا جا رہا تھا اور مہرین ایک بھی لمحے کے لیے فہد کو آزاد نہیں کر رہی تھی۔ فہد نے مہرین سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ مزید باتیں کرتا اچانک نیچے سے ان کی امی کی آواز آئی۔ مہرین جلدی سے فہد کے اوپر سے اتر کر کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی اور احتیاط سے نیچے دوڑی۔ نظر دوڑائی تو اس کی امی کی دوبارہ آواز آئی۔ فہد و مہرین ایک دوسرے کے سامنے بے باک انداز میں ایک خوبصورت خواب سے جاگے ہی تھے۔ مہرین شرٹ میں فہد کے سامنے کھڑی اپنی شرٹ دیکھ کر اس کی نمی کا احساس لگانے لگی رہی تھی۔ فہد بت بنا لیٹا ہوا اپنی بہن کے جسم کی بناوٹ کو دل ہی دل میں سراہ رہا تھا۔ نیم گلی شرٹ پہننے میں مصروف مہرین نے جلدی سے قمیض پہننے کی اور فہد کی طرف پہلی باقاعدہ نگاہ ڈال کر منہ گھمانے کا اشارہ کیا۔ فہد نے منہ گھمایا تو مہرین نے ٹراؤزر اتار کر شلوار پہن کر فہد کو مخاطب کیا۔ مہرین: بارش تو ابھی بھی ہو رہی تھی۔ مہرین ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا بھی نہ ہو اور فہد نے بھی یہی کیا، لیکن اندر ہی اندر وہ دونوں شرمندہ اور گھبرائے ہوئے تھے۔ اس دن فہد بارش ہی میں ڈیوٹی پر چلا گیا اور مہرین نے اسے ایک بار بھی نہیں روکا، کیونکہ گزشتہ رات جس حد کو انہوں نے پار کیا تھا اس کی وجہ سے دونوں ہی پشیماں تھے۔ نہ جانے کب وہ دونوں ایک دوسرے کا سامنا کیسے کریں گے، لیکن ایک بات طے تھی کہ اب ان کا رشتہ خراب ہو چکا تھا اور اگر ان کا یہ رشتہ بچانا تھا تو دونوں کو بہت ہی کمال اور ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ فہد جس ذہنی تناؤ میں گھر سے بھیگتا ہوا نکلا تھا تقریباً وہی حال گھر میں مہرین کا بھی تھا۔ فہد کو چاہے ہوئے بھی نہیں روک سکتی۔ جب فہد دروازے سے باہر نکلا تو مہرین بس اسے دروازے سے بھیگتا ہوا جاتا دیکھ رہی تھی۔ جس دفتر میں ملازمت کرتا تھا وہاں کے سب افسر فہد کو اس خراب موسم میں دفتر پہنچنے پہ ڈانٹ رہے تھے، لیکن فہد کے دماغ پہ رات والا واقعات کا اتنا گہرا اثر پڑ چکا تھا کہ وہ اب دوبارہ گھر ہی نہیں جانا چاہ رہا تھا اور اپنی بہن کا سامنا کرنے سے ہمت فہد میں بالکل بھی نہیں تھی۔ مہرین بھی سارا دن ذہنی طور پر غیر حاضر فہد کی جلد گھر واپسی اور اس کی صحت سلامتی کی دعا کرتی رہی۔ دن کٹ ہی رہے تھے۔ ایک طرف فہد خود کو مہرین کا مجرم بنا کر ہلکان ہو رہا تھا اور گھر میں مہرین خود کو اپنے بھائی کی مجرم مان کر بیٹھی اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہ رہی تھی۔ حالانکہ نہ ہی فہد مجرم تھا اور نہ ہی مہرین۔ مجرم تو جذبات تھے جو بھڑک اٹھے، لیکن محبت کرنے والوں کی ایک اپنی ہی منطق ہوا کرتی ہے۔ اس لیے فہد و مہرین دونوں کے حواس بے قابو ہو چکے تھے، ورنہ بہکاؤ کا ذمہ دار بنا کر دلوں کو سمجھا ہی جا سکتا ہے۔ دفتر کا وقت ختم ہوا تو دفتر کے تمام لوگ جلد گھر پہنچنے کے لیے اپنے اپنے راستے لیے ہوئے تھے، لیکن فہد کی دفتر سے نکلنے کی سست روی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی گھر ہی ہے نہیں۔ تو فہد جانتا کہ اگر وہ گھر ذرا سی دیر سے پہنچے تو اس کی امی اور مہرین باجی گھبرا جائے گی، اس لیے بھاری قدموں کے ساتھ وہ گھر کی طرف چل دیا۔
دفتر سے کچھ قدم ہی چل چکا تھا تو بارش کی اوسط درجے کی رم جھم نے دوبارہ سے برسنا شروع کر دیا۔ سارا دن کا تھکا ہارا فہد اپنی بھوک سے بے پرواہ بھاگتا ہوا گھر کی طرف بڑھ گیا اور 20-25 منٹ کی پیدل مسافت طے کر کے جب گھر کے دروازے کے پاس پہنچا تو پریشان حال مہرین سر پر دوپٹہ اوڑھے دروازے میں اپنے اکلوتے بھائی کی منتظر کھڑی تھی۔ محترم ناظرین سامعین، اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ اس ناول کو فل ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ شکریہ۔